ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ طہارت و پاکیزگی کا ٹاپک ہمارا سٹارٹ ہے اور ہم لوگ اس کی ٹائپس کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے ٹوٹل 5 ٹائپس ہیں، یعنی 5 اقسام ہیں: طہارت فکر، طہارت اخلاق، طہارت جسم، طہارت لباس اور طہارت مکان۔ طہارت فکر، اخلاق، لباس اور جسم یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج اس کی لاسٹ ٹائپ کو ہم پڑھیں گے، وہ ہے طہارت مکان، یعنی کہ مکان یعنی جس جگہ آپ رہتے ہیں، گھر، جو بھی وہ شہر، علاقہ، مکان، اس ساری چیزوں کا اس میں ذکر آ جاتا ہے، مکان کی صفائی ستھرائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری لاسٹ ٹائپ ہے اس کی، اور یہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہاں پہ آج مکمل بھی ہو جائے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں، پیج نمبر ہے 61۔ آپ کا مین ٹاپک جو ہے وہ طہارت و پاکیزگی ہے۔ ہم لوگ اس کی ٹائپس پڑھ رہے ہیں، جس میں سے ہم نے اس کی 4 ٹائپس جو ہیں وہ ڈسکس کر لی ہیں، جس میں پہلے آ جاتی ہے طہارت فکر، پھر آ جاتی ہے طہارت اخلاق، پھر طہارت جسم اور پھر لباس۔ یہ 4 جو اس کی ٹائپس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ اب لاسٹ ٹائپ ہے اس کی طہارت مکان، جس کا مطلب ہوتا ہے صاف گھر اور ماحول۔ یہ جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمارا جو مین ٹاپک ہے طہارت و پاکیزگی وہ مکمل ہو جائے گا۔ جن بچوں کے پاس بک نہیں ہے وہ نوٹس بنا لیں، اور لیکن اگر جن کے پاس بک ہے اور ان کے پیجز جو ہیں وہ مس پلیس ہیں یا بلینک ہیں، تو وہ ان کو میں ساتھ ساتھ پیج نمبر اسی لیے بتا دیتی ہوں کہ وہ نوٹس بنا لیں، اپنا ٹائم ضائع ہونے سے بچائیں، کیونکہ آپ کے پاس صرف یہ دسمبر تک ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی دسمبر ختم ہوتا ہے تو پھر اسٹوڈنٹس کے پاس صرف ریویژن کا ٹائم بچتا ہے، تو اس میں اب آپ اگر کہیں کہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے تو وہ آپ کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ تو اسی لیے آپ ساتھ ساتھ تیاری کریں، آپ کا اسلامیات کا سلیبس بہت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ ہی لیکچر لے کے اس کے نوٹس بنا لیا کریں، اور جو جو ٹاپک آپ پڑھیں اس کو تیار کر لیا کریں، تاکہ آپ کی اسلامیات جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ سٹارٹ کرتے ہیں طہارت مکان، پیج نمبر 61 ہے۔ طہارت مکان کا مطلب ہوتا ہے گھر کی یا ماحول کی صفائی یا پاکیزگی۔ یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، یعنی کہ اس میں یہ طہارت کا جو ورڈ ہے نا، یہ ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کی پاکی صفائی، شریعت کے اصولوں کے مطابق کس طرح سے صفائی اور پاکیزگی حاصل کی جائے، یہ سارا اس میں کور ہوتا ہے۔ طہارت مکان یعنی مکان، گھر کی صفائی، یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس سے اولاً تو یہ مراد ہے کہ جس جگہ ایک مسلمان نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہو۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جس جگہ آپ نماز پڑھیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کس چیز سے؟ گندگی سے، غلاظت سے، ٹھیک ہے، صاف ستھری جگہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ مسجد ہو، لیکن اگر مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس جگہ کے پاک ہونے کا یقین کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرے۔ یعنی اگر آپ بہتر ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں، یعنی مسجد میں جا کے تو نماز پڑھنے کا حکم مردوں کو ہے، تو اگر وہ مسجد میں پڑھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی مسجد تو صاف ہی ہے، لیکن اگر گھر پہ یا کسی اور جگہ پڑھ رہا ہے تو میک شور کر لے کہ وہ جگہ صاف ہو۔ نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ جس جگہ بھی نماز پڑھیں، صحن میں، کمرے میں، جہاں بھی، تو وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر طہارت مکان سے مراد اس جگہ کا پاک ہونا ہے جہاں انسان رہ رہا ہے، یعنی آپ کا اپنا گھر، گھر کی صفائی آ جاتی ہے اس میں، اور محلہ کی صفائی۔ تیسرے نمبر پر جس دفتر، کارخانہ، اسکول یا کالج میں انسان کام کرتا ہے یا پڑھتا ہے اس کی صفائی کا خیال رکھے۔ چوتھے نمبر پر جس گاؤں یا جس شہر میں انسان رہائش پذیر ہے، رہائش پذیر کا مطلب ہوتا ہے جہاں رہ رہا ہوتا ہے، جہاں کا رہائشی ہو، جہاں وہ رہتا ہو، اسے پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ پانچویں نمبر پر وہ ملک جس کا انسان باشندہ ہے، باشندہ بھی کہتے ہیں رہنے والے کو، رہائشی کو، جس ملک کا انسان باشندہ ہو، یعنی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی صفائی میں ہر ممکن تعاون کرے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا، چھٹے نمبر پر پوری کائنات کو جو تمام انسانوں کے رہنے کا مکان ہے، اپنے کسی عمل سے غلیظ اور ناپاک نہ کرے اور ہر قسم کی طہارت کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزارے، یعنی طہارت فکر، طہارت اخلاق، طہارت جسم، طہارت لباس اور طہارت مکان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ یہاں پہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے، ان اللہ
یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور وہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انسان بہت زیادہ پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے طہارت مکان وہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے اس ٹاپک میں دیکھیں کیا یاد کرنے والی چیز ہے کہ آپ کو اس کی ٹائپس کے نیم پتہ ہوں، اور ہر ٹائپ کو میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے، ایکسپلین کیا ہے۔ تو اب آپ اس کے اندر اپنے سے سیلف رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ طہارت کی 5 مین قسمیں ہیں، اس کے اوپر آپ کو لانگ بھی آ سکتا ہے، شارٹ بھی آ سکتا ہے۔ تو آج ہمارا جو مین ٹاپک تھا طہارت و پاکیزگی یہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس چیپٹر کے صرف ہمارے 2 ٹاپک رہ گئے ہیں، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 8 اور 9 رہ گئے ہیں، اس کو ہم کریں گے اور ہمارا یونٹ نمبر 3 مکمل ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ کو میں سمر ویکیشنز کے بیچ میں یونٹ نمبر 3 مکمل کروا دوں گی، اور گرامر رہ جائے گی 9 اور 10 دونوں کی، وہ ہم دیکھیں گے دسمبر کے قریب، ٹھیک ہے؟ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔